ہیلو جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم پڑھ رہے ہیں آج ناول مالا، اس کا سیکنڈ پارٹ۔ شام ابھی ٹھیک سے جامنی نہیں ہوئی تھی جب کبیرہ سادان ہوٹل کے باہر بنے بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ کسی جانور کی کھال والا بھورا کوٹ پہنے گردن کے گرد مفلر اوڑھے ہوئی تھی، البتہ سر پہ ٹوپی نہیں تھی۔ ٹھنڈ ہر گزرتے ہوئے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن آج کے دن کی ترجیحات میں ٹوپی پہننا آخری نمبر پہ تھی۔ وہ گردن دائیں بائیں موڑتی طویل سڑک کے گرد ٹہلتے سیاحوں کے ہجوم میں ایک چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس کی شام نہ جانے کس وقت شروع ہونی تھی۔ یہ علاقہ سیاحوں کا مرکز تھا۔ دور یہ سڑک کے درمیان ٹرام میں بنا تھا، جہاں پہ ایک سانپ جیسی طویل ٹرام دونوں سمتوں میں چلی دکھائی دیتی تھی۔ بار بار ان کے سامنے رکتی، دروازے کھلتے، بہت سے لوگ اندر داخل ہوتے، بہت سے باہر نکلتے۔ ہر ایک کی اپنی منزل تھی، جس کی جانب جانے کی اتنے سے جلدی تھی کہ وہ سفر سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہتا تھا، اور کبیرہ سادان کو اپنی منزل ان چہروں میں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہوا مزید یکبستہ ہوتی گئی، سڑک کنارے بنی شاپس اور ریسٹورنٹس کی بتیاں روشن ہونے لگیں۔ آسمان سیاہ ہوتا گیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ بازو سینے پر سختی سے لپیٹے بار بار بے چینی سے گھڑی دیکھ رہی تھی۔ انہیں 40 دن اور 40 راتیں بھی اسی جگہ پر ٹھہرنا پڑتا تو وہ تیار تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آنے کا وعدہ کرے اور ان کو بیچ راہ میں اکیلا چھوڑ دے۔ اتنے برس کبیرہ سادان اس کے معاملے سے نا امید نہیں ہوئی تھی، آج کیسے ہو جاتی؟ سوری، میں لیٹ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے ان کو لگا کہ یہ ان کا وہم تھا یا ذہن کی اختراع۔ کسی خواب، کسی کیفیت میں انہوں نے چہرہ اٹھایا۔ وہ بینچ کے دہانے پر کھڑا تھا، لمبا کوٹ پہنے، کانوں پہ ایئر مفس لگائے، ہڈ سے سر کو ڈھکے وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، گو کہ اس نے سوری کہا تھا، لیکن وہ نادم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی، بے قرار آنکھوں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، وہ نادم نہیں تھا، لیکن اس روز پولیس اسٹیشن والے عالیان کی طرح بیزار اور سرد بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے درمیان کہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، ان کے الفاظ کب کپاہٹ کی صورت میں باہر نکلے۔ ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، ممکن وہ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالنے کھڑا ہوا۔ کبیرہ بیگم کا ہاتھ دھیرے سے بیچ رستے میں نیچے گر گیا۔ ابھی فاصلے بہت تھے، ابھی انہیں بھی بیبی اسٹیپس لینے تھے۔ وہ جس نہیں لگا سکتی تھی۔ تم نے مالا کے بیٹے کو واپس کر دیا؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ بینچ پر بیٹھے تھے، ایسے کے درمیان میں فاصلہ تھا اور سامنے ٹرام رکی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ٹرام میں داخلے کا راستہ ان سے چند فٹ دور تھا، اس لیے وہ مجمع سے بچے ہوئے تھے۔ البتہ بار بار ان کے آگے پیچھے سے لوگ تیزی سے ٹولیوں کی صورت میں گزرتے، سڑک کے پار کا منظر چھپ جاتا۔ ماہر بے نے گیم ہی ایسی کھیلی کہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ٹرام پہ نگاہیں جمائے بیٹھے عالیان کے لہجے میں تلخی نہیں تھی، جیسے وہ ہلکا سا محظوظ ہوا تھا۔ کبیرہ نے گردن موڑ کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم نے کیوں اغوا کیا تھا اس کے بیٹے کو؟ میں تمہیں جج نہیں کر رہی، پوچھ رہی ہوں۔ زیاد نے اس عورت کو مارا تھا جو ساری عمر میرا سایہ بن کے رہی تھی۔ مجھے زیاد سلطان سے بدلہ لینا تھا، لیکن ہر دفعہ کی طرح ماہر بے نے معاملہ خراب کر دیا۔ کیا وہ ایک اچھی ماں تھی؟ عالیان نے پہلی دفعہ چہرہ پورا موڑ کے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سادان جیسی تھیں، یا ان آنکھوں کے جیسی جنہیں وہ روز آئینے میں دیکھتی تھی۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ وہ پروٹیکٹیو تھی، میرا خیال رکھتی تھی، مجھے طاقتور دیکھنا چاہتی تھی۔ اور کیسی ہوتی ہیں مائیں؟ آنسو کبیرہ کی پلکوں کو بھگونے لگے۔ سمجھ کے اسباب میں سر ہلایا۔ وہ میرے بارے میں کیا کہتی تھی؟ یہی کہ آپ نے وہی کیا جو رافضل کے ماں باپ نے کیا تھا، جادوگرنی سے ڈیل کر لی۔ ہو نہ ہو اب کے عالیان کی آواز میں تلخی در آئی۔ آنسو کبیرہ کی آنکھوں سے پھسلنے لگے۔ کیا وہ یہ کہتی تھی کہ میں نے ڈیل کی تھی؟ انہوں نے بھیگا چہرہ دائیں بائیں ہلایا۔ تمہارے باپ سے میری شادی اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے ہوئی تھی، جس کو وہ ڈیل کہتی تھی۔ وہ ایک وعدہ تھا جو اس نے مجھ سے لیا تھا کہ میں اپنا پہلا بچہ اس کو دوں گی۔ میں ایک عمر سمجھتی رہی کہ وہ پہلا بچہ میری بڑی بیٹی عنایا تھی، اور نگینہ کی فیملی کو عنایا دینے کا مطلب تھا زیادہ سے اس کی شادی کروانا۔ اس لیے میں نے ایک عمر تک وہ دو کی زیادہ اس سے زیادہ شادی کر لے۔ میں نے نگینہ بیگم سے کوئی ڈیل نہیں کی تھی۔ اس نے بھی کبھی مجھے دوبارہ یہ وعدہ یاد نہیں دلایا، کیونکہ اس کا ارادہ خاموشی سے میرے بچے کو اغوا کرنا تھا۔ تمہارے لیے شاید وہ ایک پروٹیکٹیو ماں ہو، لیکن اس نے میری مرضی کے بغیر مجھ سے میرا بچہ چھینا تھا۔ میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ عالیان نے ہلکا سا سر کو اسبات میں خم دیا۔ بولا کچھ نہیں۔ ٹرام تیزی سے بغل بجاتی سامنے سے گزر گئی۔ اس کی تیز گامی سے ہوا کے جھونکے ان کے چہروں پر آئے۔ کیا کرتی تھی وہ ان بچوں کا؟ تم ماہر کی بہن، اور بھی بچے اغوا کیے تھے اس نے؟ عالیان کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ بچے ان کی مدد کر سکتے تھے، لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ کبیرہ نے ہتھیلیوں کے پش سے آنسو صاف کیے اور غور سے اسے دیکھا، لیکن عالیان نے چہرہ پھر سے ان کی طرف موڑا
اب اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ اس سوال کا جواب میں آپ کو نہیں دینا چاہتا۔ مالا کا بچہ اس کو واپس مل گیا، بات ختم۔ کبیرہ نے تیزی سے سر ہلایا۔ وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آف کورس اس کا بچہ اس کو مل گیا، قصہ ختم۔ قصہ نہیں ختم ہوا، قصہ ابھی جاری ہے۔ اس کے پاس میرا کارڈ ہے۔ وہ پہلی دفعہ مسکرایا، ایسے جیسے کوئی راز شیئر کر رہا ہو۔ کبیرہ بیگم کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کس کے پاس؟ ماہر بے، اس نے میرا کارڈ رکھ لیا ہے، وہ آئے گا میرے پاس۔ وہ کیوں آئے گا تمہارے پاس؟ کیونکہ مسز کبیرہ سعدان، لوگ غلط کہتے ہیں کہ دنیا میں محبت اور نفرت کے بعد سب سے بڑا جذبہ جیلسی ہے۔ انہوں نے نوجوان جادوگر نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ انگشت شہادت دائیں بائیں نفی میں سر ہلائی۔ دنیا کا تیسرا بڑا جذبہ جو انسان سے ازل سے اب تک سارے اچھے اور برے کام کرواتا آیا ہے، وہ ہے کرٹسی، تجسس، اور ماہر بے کا تجسس اس کو ایک دفعہ پھر میرے پاس لے کر آئے گا۔ میں اس ملاقات کا منتظر ہوں۔ وہ مسکرا کے پھر سے سامنے دیکھنے لگ گیا، جیسے کوئی سوچ اس کو محظوظ کر رہی ہو۔ پھر جیسے خیال آیا ہو کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ چہرہ واپس سنجیدہ ہو گیا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے آپ کو پھر سے اپنی ماں تسلیم کر لیا ہے، لیکن میں آپ کو ابھی ایسے جانے بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے آپ کی سائڈ کی کہانی سننی ہے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم اپنی کہانی کے ایک نئے سرے سے لکھ سکتے ہیں۔ کبیرہ بیگم کے چہرے پر ایک دم اتنی روشنی ابھری کہ پوری رات چمک اٹھی۔ ان کی خوشی جیسے سنبھالے نہیں جا رہی تھی۔ تیزی سے مسکرا کے سر ہلایا۔ کسی کافی شاپ میں چلیں یا ریسٹورنٹ؟ ایک ڈنر ساتھ کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں۔ عالیان چند لمحے سوچتا رہا، پھر دھیرے سے اٹھا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لی۔ اب وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی تھی، ابھی وہ اس کے بازو میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ البتہ یہ معلوم تھا کہ صبح سے کچھ نہ کھانے کے باعث ان کی ٹانگوں میں جو کمزوری تھی، اس کے باعث اگر کہیں وہ لڑکھڑا گئی تو وہ انہیں تھام لے گا۔ ان کا بیٹا جو ان کے قد سے بڑا تھا، ان کے ساتھ قدم بقدم چل رہا تھا۔ اس خوبصورت شہر میں، محبت کے شہر میں، جہاں لوگ بچھڑی محبتوں کو ڈھونڈنے آتے ہیں، کبیرہ بیگم کو سب کچھ مل گیا تھا۔ ایک دم سے حورے جہاں کی بیٹیوں کی ساری نعمتیں اسے ایک نعمت کے سامنے ہیچ لگنے لگی تھی۔ سریار کی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے وہ صبح ہر ویکڈ ڈے جیسی مصروف اور جھنجھلاہٹ سے بھری تھی۔ اس فلور پر موجود ہر لفٹ کے دروازے بار بار کھل اور بند ہو رہے تھے۔ کافی کے فلاسک پکڑے اور لیپ ٹاپ بیگ اٹھائے لوگ اپارٹمنٹ سے نکل کر نیچے جا رہے تھے۔ ماہر البتہ نیچے سے واپس اوپر آ رہا تھا۔ وہ کچھ بھول گیا تھا۔ اپنے فلور پر اترتے ہوئے وہ سیدھا مالا کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے گارڈ تک آیا۔ گارڈ نے اس کے سوال کے جواب میں سر ہلایا اور جیب سے ایک بند لفافہ نکال کے اسے دے دیا۔ اس کی میل جو ابھی ڈیلیور ہوئی تھی اور جسے وہ گارڈ سے وصول کرنا بھول گیا تھا۔ اندر ایک بینک کارڈ تھا جسے وہ آفس میں جا کے کھولتا تھا۔ لفافہ کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے وہ لفٹ تک واپس آیا۔ ابھی لفٹ کے اندر کھڑا ہی تھا کہ کوریڈور سے ہیل کی آواز سنائی دی۔ وہ پھر تیز پرفیوم کا جھونکا آیا، ایسی ہیل جو راہداری کے کارپیٹ کے باوجود سنائی دیتی تھی اور سماعت کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ ماہر نے جلدی سے دروازے بند ہونے کا بٹن دبایا۔ لفٹ کے دروازے آپس میں ملنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، لیکن درمیان میں ایک مینیکیورڈ ہاتھ نظر آیا جس نے دروازوں کو روک لیا۔ دروازے واپس جدا ہوئے اور سامنے بھورے بالوں والا مسکراتا چہرہ دکھائی دیا۔ گڈ مارننگ ماہر بے۔ سوزین کے کندھوں پر ایک کیپ تھی۔ گڈ مارننگ ماہر بے۔ سوزین کندھوں پر کیپ کوٹ پہنے ٹھک ٹھک چلتی لفٹ میں داخل ہوئی۔ ایک کونی پہ بیگ ٹنگا تھا اور دوسری کے ساتھ شوہر۔ ماہر نے ایک ناپسندیدہ نظر بیربل پر ڈالی جو ماہر کو دیکھ کے ایک دم ٹھٹکا تھا، پھر نگاہ ملائے بغیر اندر آ گیا۔ اب وہ درمیان میں تھا اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں۔ سوزین نے لمبے ناخن سے لابی کا بٹن دبایا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ دروازے بند ہوئے تو ان دونوں کا عکس ان میں دیکھ سکتا تھا۔ لفٹ میں اس کا تیز پرفیوم بھر گیا تھا، جیسے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ماہر نے دعا کی کہ وہ چند سیکنڈ کا یہ سفر خاموشی سے گزار دے، لیکن ہم ڈیلرشپ پہ جا رہے ہیں، کاٹیج کا سودا فائنل ہو گیا ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے ماہر بے؟ سوزین نے سادگی سے پلکیں جھپکائیں۔ میں نے گہری سانس لی، جیسے بہت ضبط کیا ہو۔ چہرہ اس کی طرف مڑا اور اس کے انداز میں مسکرایا۔ جب اگلی پراپرٹی بیچو گے تب آؤں گا، تمہارے لیے تو اب یہ روز کی بات ہو گئی ہے۔ سوزین کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ وش یو گڈ لک کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ کیپ والا لمبا کوٹ پیچھے سے پھڑپھڑا رہا تھا اور وہ دور جاتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ اکیلی تھی، اور تب ماہر کو احساس ہوا کہ بیربل اس کے ساتھ نکلا تھا، مگر وہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا، گھنگریالے بال جیل سے پیچھے جما رکھے تھے، شیپ بھی ٹھیک سے بنائی تھی۔ نگاہیں البتہ بیوی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ماہر کی نظروں کو محسوس کر کے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم ساتھ چلنا چاہو گے؟ سوزی کے برعکس اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، سوال تھا اور ایک چھپا ہوا خوف بھی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کی محنت کو یوں ضائع ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم دونوں خود کرو جو بھی کرنا ہے۔
میں یہ کاٹیج نہ بیچنا، اگر تم بیکری نہ بیچتے۔ بیربل کے چہرے پر زخمی سا تاثر ابھرا ہوا اور گال گلابی ہوئے۔ ماہر بے نے جواب دیا۔ ماہر نے جواب میں ابرو اچکا دیا۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ تمہیں لگتا ہے ہماری لا فرم کامیاب نہیں ہوگی نا، ہے نا؟ ماہر فری نے بہت ضبط سے جیسے ایک تڑک گھونٹ بھرا ہوا اور واپس اس کی جانب گھوما، سنجیدہ نظروں سے سر سے پیر تک بیربل کو دیکھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ رقم لا فرم میں ہی انویسٹ ہوگی؟ تم مجھے اتنا بے وقوف کیوں سمجھتے ہو ماہر؟ کیا تم اس وقت کو بھول گئے ہو جب تم کیف بنا رہے تھے اور مالک سمیت سب نے تمہیں منع کیا تھا اور کہا تھا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، لیکن تم نے ٹھان لی تھی کہ تم اس آرکیٹیکچرل فرم کو کامیاب کر کے دکھاؤ گے۔ آج بھی تمہاری فرم اتنی کامیاب نہیں ہے جتنی تم اسے بنانا چاہتے تھے۔ کسی کو تم پہ یقین نہیں تھا سوائے میرے۔ ماہر کے تنے تاثرات ڈھیلے ہوئے۔ جب مالک کو بھی تم پہ یقین نہیں تھا تب میں نے بیربل تم پہ یقین کیا تھا۔ مالک کے برعکس مجھے لگتا تھا کہ تم اس کو کامیاب کر لو گے۔ کیا تم میرے اوپر اتنا سا بھی یقین نہیں کر سکتے؟ بیربل فرید کی آنکھوں میں تھکان بھی تھی اور گلہ بھی۔ اس کا زخمی پن، ہرٹ، گلہ اور امیز لہجہ ماہر کے کندھے جیسے ڈھلک گئے۔ تم نے، ہمارے باپ نے، مالک نے، کسی نے آج تک مجھ پہ اتنا بھروسہ نہیں کیا کہ مجھے سمجھے کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ سوزین نے مجھ پہ بھروسہ کیا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس پروجیکٹ کو لیڈ کروں۔ بہتر ہوتا ہے کہ اس وقت تم سوزی سے اپنے اختلافات بھلا کے میرا ساتھ دیتے۔ وہ چند لمحے امید اور گلے سے ماہر کو دیکھتا رہا، پھر جیسے دکھی دل کے سر جھڑک کے آگے بڑھ گیا۔ ماہر نے ایک دم ہاتھ سے اس کی کوہنی پکڑی۔ بیربل ٹھٹک کے رکا۔ 2580۔ کیا بیربل کے سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ سوزی کا فون کا پاس کوڈ ہے، تمہیں حقیقت اس کے فون میں مل جائے گی۔ بیربل نے تیزی سے اپنی کوہنی چھڑائی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تمہیں اس کا پاس کوڈ کیسے معلوم ہے؟ وہ ڈائننگ ہال کے آئینے کی دیوار کے سامنے ٹائپ کر رہی تھی، میں نے عکس میں دیکھا تھا۔ بیربل کے کانوں سے جیسے دھوئیں نکلنے لگے۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے ماہر، اور میں ٹھہرا غیر اخلاقی آدمی۔ وہ اسی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ اخلاقیات کا پلندہ سینے سے لگا کر اپنے کئی برس ضائع کرنے کی بجائے انسان کو وہ سچ معلوم کر لینا چاہیے جو اس کا حق ہے۔ پاسپورٹ تمہیں بتا دیا ہے، آگے تمہاری مرضی۔ اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا اور آگے بڑھ گیا۔ تم بیربل کی مٹھیاں ضبط سے بھیج گئے۔ چہرہ ابھی تک سرخ تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کوئی ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ ماہر کو اب اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، وہ دور جا چکا تھا۔ لابی سے نکلتے ساتھ ہی اس کی کار سامنے کھڑی تھی۔ والٹ نے آگے بڑھے کے دروازہ کھولا۔ وہ کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے اندر بیٹھا۔ ایسے کے چہرے کے زاویے بگڑتے ہوئے گئے۔ ڈرائیور اردل نے بیک ویو میرر میں اس کا چہرہ دیکھا اور چپ چاپ کار سڑک پر ڈال دی۔ ماہر کتنی ہی دیر شیشے سے باہر دیکھتا رہا۔ دانت سے لب کاٹتے ہوئے ایک مٹھی ضبط سے بھینچے ہوئے تھا، ایسے کہ ناخن جلد میں پیوست ہو رہے ہیں۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا۔ میں نے فیروزی نہیں، پستہ کہا تھا۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا، یہی طے ہوا تھا۔ کاٹیج کا سودا فائنل ہو گیا ہے۔ کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے ماہر بے؟ ماہر نے جھرجھری لی۔ بہت سی سوچوں کا ذہن سے جیسے جھٹکا۔ رات سے موڈ عجیب خراب سا تھا اور دل بھوجل۔ پہلے موبائل اسکرین روشن کی، مالا کی چیٹ تک انگلی گئی، پھر ٹھہر گیا۔ کیا فائدہ؟ کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ شاید وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اسے مزید کچھ کہنا چاہیے، لیکن کیا وہ بہت کچھ کہہ نہیں چکا تھا؟ کافی شاپ میں اس نے مالا کو بتایا تھا کہ وہ کبھی اس سے موو آن نہیں کر سکا۔ اس رات پولیس اسٹیشن کے باہر اس نے اس سے پوچھا تھا کیا وہ ٹھہر نہیں سکتی، لیکن وہ پھر بھی واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ پاسپورٹ ملتے ہی وہ اگلی فلائٹ لے لے گی، وہ اپنی دنیا میں واپس چلی جائے گی، اپنی فیملی کے پاس، جیسا کہ طے ہوا تھا۔ لیکن اسے مالا پہ کیوں غصہ تھا؟ اس نے تو کبھی ٹھہرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ یہ تو اس نے خود سوچ لیا تھا کہ شاید وہ ٹھہر جائے، شاید وہ دونوں ایک ساتھ کچھ تعمیر کر سکیں۔ یاسمین نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی حقیقت دیکھے، اپنا الویژن نہیں، لیکن انسان کا دل اپنی نہیں سنتا۔ تھراپسٹ کی کیا سنے گا؟ یوں کرو، بلت کی طرف چلو۔ ایک ارادہ سا اس کے ذہن میں بن رہا تھا۔ اردل نے تعجب سے مرر میں اسے دیکھا۔ بلت؟ لیکن اس طرح تو آفس سے دیر ہو جائے گی۔ آفس کا مالک میں ہوں یا تم؟ اردل نے گڑبڑ کی سر اسباب میں ہلایا اور کار کا رخ اس جانب موڑ دیا جہاں آفس کا مالک اسے ہدایت دے رہا تھا۔ اور پستہ رنگ کی عمارتیں ساتھ ساتھ اسی طرح کھڑی تھی جیسے 8 روز پہلے انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ اردل نے کار قریب ہی روک لی تھی اور بنا کسی تبصرے کے ماہر فرید کو باہر جاتے دیکھا گیا تھا۔ وہ لمبا سرمئی کوٹ پہنے، گردن اونچی اٹھائے، بلائی منزل کو دیکھتے ہوئے قدم قدم چلتا فیروزی عمارت کے دہانے تک آیا۔ گھنٹی بجائی۔ لابی کے فلور میں کسی نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو وہ اندر داخل ہوا۔ یہ عمارت پستہ عمارت سے خستہ حال تھی۔ زینہ گولائی میں اوپر جاتا تھا اور ہر فلور پر ایک راہداری سی دکھائی دیتی تھی جو کسی اپارٹمنٹ کے دروازے تک جاتی۔ وہ اوپر چڑھتا گیا یہاں تک کہ آخری اپارٹمنٹ کے سامنے جا رکا۔ یہ اتنی تنگ عمارتیں تھیں کہ ہر فلور پر صرف ایک ہی اپارٹمنٹ تھا۔
اس نے گھنٹی بجائی، شاید وہ خراب تھی۔ انگلی کی پشت سے دروازہ ٹھک ٹھک کیا، چند لمحے گزرے اور لاک کھلنے کی آواز آئی۔ پھر دروازہ چوکھٹ سے 4 انچ جدا ہوا، ایسے کہ اندر سے زنجیر ابھی تک چڑھا رکھی تھی۔ اس درس سے کہ ایک عورت نے چہرہ نکال کے جھانکا، سیاہ بال کس کے پونی میں باندھے، ابرو اکٹھے کیے، وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون؟ میرا نام ماہر فرید، میں پہچان گئی ہوں، تم وہی ہو نا؟ اس دن پولیس کے ساتھ آئے تھے۔ ناپسندیدگی سے وہ جیسے پھنکاری تھی۔ ماہر کے ابرو بے اختیار اٹھے۔ ہم پولیس کو اپنا بیان کئی دفعہ دے چکے ہیں، ہم نے کبھی ساتھ والی عمارت میں نہیں جھانکا، نہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کون تھا۔ اب تم کیا لینے آئے ہو؟ ماہر سادگی سے مسکرایا۔ میں پولیس کی ہر اسمبٹ سے واقف ہوں، میں خود بھی اس کا شکار رہ چکا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ میں اس بات کو آرام سے چائے کے ایک کپ کے ساتھ کریں گے۔ عورت نے تنے تاثرات قدرے ڈھیلے پڑے، چل ہمیں جیسے وہ سوچتی رہی، پھر زنجیر کھول دی، دروازہ پیچھے کیا اور ابرو سے اس کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کون ہے؟ پیچھے سے کسی مرد کی آواز آئی۔ ماہر نے جوتے دروازے پر اتارنے چاہے تو وہ بولی، نہیں ٹھیک ہے۔ وہ ٹھہر گیا، پھر جوتوں سمیت چلتا اس کے پیچھے آیا۔ تب تک باتھ روم کا دروازہ کھل چکا تھا اور ایک سفید ٹی شرٹ اور پجاماز میں ملبوس مرد گردن میں تولیہ لیے باہر نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ٹھٹکا، بے اختیار بیوی کو دیکھا۔ اس نے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تو مرد کے تاثرات قدرے نرم ہوئے۔ وہ بچہ جو ساتھ والی بلڈنگ سے ملا، ان کا کچھ لگتا تھا؟ اسی بارے میں بات کرنے آئے ہیں، میں چائے بناتی ہوں، بیٹھیں۔ اس نے لانگ روم کے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ یہ اپارٹمنٹ مالا کیبلت کے اپارٹمنٹ سے زیادہ بڑا نہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے ایک ہی اوپن کچن اور لاؤنج ہو، ساتھ ایک بیڈ روم اور ایک ہی باتھ روم، آگے چھوٹا سا ٹیرس۔ البتہ مالا کے اپارٹمنٹ کے برعکس یہ اپارٹمنٹ قدرے اندھیر تھا، ساری کھڑکیاں بند تھیں، بلائنڈرز گرے تھے، فرنیچر بھورے رنگوں کا تھا اور ہر صوفے پر الگ رنگ کی تھی۔ چادریں تھیں جو قدرے گدلی تھیں۔ ایک صوفے پر لانڈری والے کپڑوں کا ڈھیر تھا جو یقیناً صاف تھے، لیکن انہیں تہہ کر کے الماری میں رکھنے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا۔ ماہر نے بڑے صوفے کے ایک کونے کو دیکھا جہاں چادر قدرے صاف دکھائی دیتی تھی، پھر وہاں بیٹھا، البتہ چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ سفید شرٹ والا مرد اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے بال سر سے اڑے تھے اور سر پر ماریو جیسی مونچھیں تھیں جو اس کے ہم وطنوں کے چہرے کی خاص علامت تھی۔ وہ ابھی تک اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم پولیس کو اپنا بیان دے چکے ہیں، پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ چائے پینے۔ وہ اسی انداز میں مسکرایا۔ آدمی کے تاثرات قدرے بہتر ہوئے، سر کو خام دیا۔ آف کورس، میرا مطلب تھا کہ وہ جیسے گڑبڑایا۔ میں معذرت خواہ ہوں، ہمیں اغوا کار نے پستہ رنگ عمارت بتایا تھا، فسٹک اور فیروزی ایک جیسے الفاظ ہیں۔ پولیس کو غلطی ہوئی اور انہوں نے آپ کو خام خواہ تنگ کیا۔ کہنے کے ساتھ اس کی آنکھیں دائیں بائیں اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کیا تھا اس اپارٹمنٹ میں جو عالیان نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا؟ کیا وہ چاہتا تھا کہ ماہر اس اپارٹمنٹ تک آئے؟ کیا وہ اس کے ساتھ کوئی مائنڈ گیم کھیل رہا تھا؟ کیا کوئی راز تھا جس اپارٹمنٹ میں دفن تھا؟ بس آپ دونوں ہی یہاں رہتے ہیں۔ وہ عورت ٹرے لے کر واپس آئی جس میں 3 شیشے کی پیالیاں سرخ چائے سے بھری تھیں اور ایک چاندی کی کٹوری میں چینی کی ڈلیاں تھیں۔ تو ماہر نے اپنے چائے میں ڈلی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ساتھ ساتھ ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ اس سوال پہ عورت کے تاثرات چائے بنانے سے پہلے والے ہو چکے تھے، بیزار، مشکوک۔ ہمارے بچے نہیں ہیں، اس لیے ہم ہی ہیں۔ ماہر نے سر کو خم دیا جیسے کوئی مہذب الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، ہمارے بچے ہو نہیں سکتے، یہ ایک ٹیومر تھا میرا۔ اچھا جی، ہم بے اولاد ہی ہیں۔ اس نے چونک کے عورت کا چہرہ دیکھا، پھر چہرے پہ بہت سی معذرت ابھری۔ وہ اس ناگوار لہجے میں بتا رہی تھی جیسے اس تفصیل کو دہراتے ہوئے اسے بہت عادت ہو گئی ہو۔ آئی ایم سوری۔ وہ قدرے خفیف ہوا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ بد مزہ تھی، البتہ اس وقت وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ پیالی نیچے کی اور غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا کبھی آپ نے پستہ عمارت میں جھانکا، یعنی وہاں کوئی نظر آیا؟ آدمی نے نفی میں سر ہلایا۔ جیسا کہ ہم نے پولیس کو بتایا، اس عمارت کی کھڑکیاں بھلے اس طرف کھلتی تھی لیکن ان کے اندر بلائنڈرز تھے۔ ہم نے کبھی ٹیرس میں یا کھڑکی کے پار کسی کو نہیں دیکھا۔ اس عمارت میں کون آتا جاتا ہے کسی کو کبھی دکھائی نہیں دیا، نہ کسی نے نوٹ کیا۔ پستہ بلڈنگ والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو گروسری بیگز لیے اوپر نیچے آتے جاتے دیکھا تھا، اس کے سوا کسی نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا کبھی اس اپارٹمنٹ سے کسی بچے کے رونے کی آواز بھی نہیں آئی؟ آدمی نے کندھے اچکا دیے۔ ہم نے نہیں سنی۔ ویسے بھی یہ پرانی عمارتیں ہیں، ان کی دیواریں کی چوڑائی عام عمارت سے زیادہ ہے، ان میں کنکریٹ بھی ہے اور میرا نہیں خیال کہ کسی بچے کے رونے کی آواز دیوار سے پار آ جاتی ہوگی۔ ماہر گھونٹ بھر کے پیالی نیچے کر ہی رہا تھا کہ وہ چھلک پڑی۔ گرم چائے کے چند چھینٹے اس کی ٹائی پر آ گرے۔ ایک دم تیزی سے اس نے ٹرے پرے کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ آدمی کے چہرے پہ بکھلاہٹ ابھری، البتہ عورت کی آنکھیں مزید مشکوک انداز میں سکڑ گئیں۔ ماہر نے ٹائی اور شرٹ پر لگے داغوں کو دیکھا، پھر سادگی سے عورت کا چہرہ۔ سوری، کیا میں یہ واش کر سکتا ہوں؟ باتھ روم کلاگ ہوا پڑا تھا،
یہیں کچن سے کر لیں۔ وہ اسی انداز میں سے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ اتنی فلمیں دیکھ چکی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ ایک اجنبی کو اپنے گھر کے اندرونی کمروں یا باتھ روم میں گھسانا حماقت تھی۔ وہ سر ہلا کے اوپن کچن تک کیا آیا۔ عورت بھی تیزی سے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ابھی تو تمہارا شوہر باتھ روم سے نکلا ہے۔ خیر، اس کی ایک ایک حرکت وہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے سنک کی ٹوٹی کھولی، ٹائی آگے کی، دھیان سے اس داغ کو دھویا۔ نل بند کیا تھا کہ آدمی نے چند پیپرز ٹاول اس کی طرف بڑھائے۔ تھینکس۔ اس نے کھردرے پیپر ماڈل سے شرٹ اور ٹائی کا گیلا حصہ صاف کیا۔ کن آنکھوں سے وہ دیکھ سکتا تھا؟ سنک کے ساتھ ایک ٹوکری رکھی تھی، اسٹیل کے چمچ کانٹوں سے بھری۔ اس ٹوکری میں ایک سبز رنگ کی جھلک بھی تھی۔ عورت کی تیز عقابی نگاہیں اس پہ جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس طرف نگاہ نہیں موڑ سکا، البتہ شکریہ کہہ کے ڈسٹ بن تک آیا، پیپرز ٹاول مروڑ کے اندر ڈالے اور پھر واپس اس عورت کو دیکھا۔ سوری، میں نے آپ لوگوں کا اتنا وقت لیا، میں دوبارہ آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا۔ البتہ اس نے سرسری سے انداز میں اعتراف میں دیکھا، آپ کو چاہیے کہ ایک پیٹ پال لیں، کتا یا بلی، وہ نیچرل اینٹی ڈپریسنٹ ہوتے ہیں۔ تھینک یو، لیکن مجھے الرجی ہے، عورت اس لہجے میں پھنکاری۔ ماہر نے معذرت خانہ انداز میں سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ زینے اترتے ہوئے اس کا ذہن واپس اس جمع تفریق میں لگ گیا تھا۔ اس کچن میں موجود وہ سبز رنگ کی شے، ڈسٹ بن، جھلک جو اس نے پہلے دیکھی تھی، ایک شخص تھا جو ذہن میں ابھرا تھا، ایک ایسا شخص جس کو وہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ کار میں واپس بیٹھتے ہی اس نے پہلی بات جو اردل سے کہی وہ یہ تھی، گلاٹا ٹاور والے ایریا میں چلو۔ اب کہ اردل نے پیچھے مڑ کے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہاں تو سیاحوں کا بہت رش ہوگا۔ تو اردل تمام کہتے ہوئے گڑبڑا کے واپس مڑا اور کار کو ریورس کرنے لگا۔ شاید ماہر بے کا آج آفس جانے کا ارادہ نہ تھا اور شبنم کی کالز پہ کالز آ رہی تھی، لیکن وہ اسے ان کے بارے میں مطلع نہیں کرنا سکتا تھا۔ اردل نے گلاتا ٹاور کے قریب بنی اس کاٹن کینڈی والے کی شاپ سے کافی فاصلے پر رکی کیونکہ آگے پارکنگ کی جگہ نہ تھی۔ ماہر کچھ کہے بنا باہر نکلا اور اردل اپنے باس کو سڑک کی ڈھلان اوپر چڑھتے دیکھا گیا۔ اس نے آج بھی وہی سرمئی کوٹ پہن رکھا تھا جو اس روز کشمالہ کے ساتھ یہاں آتے ہوئے پہنا تھا۔ غالباً اس کا سرمئی کوٹ تھا یا شاید اس کا چہرہ یا اس کی شخصیت جو آسانی سے بھلائی نہیں جا سکتی، کیونکہ دکان میں موجود چائے بناتی عورت اسے دیکھتی ہی ٹھٹک کے رک گئی تھی۔ ایک ہی نظر میں وہ اسے پہچان گئی تھی۔ ماہر نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے نہیں پہچانے گا؟ یہ وہ خود تھا جو اس دن قدرے بٹے ہوئے ذہن کے ساتھ بیٹھا تھا، کیونکہ بیربل کی شادی والا معاملہ کھل رہا تھا۔ باقی تمام لوگ تو اپنی متوجہ حسیات کے ساتھ ہی وہاں موجود تھے اور اگلے لمحے وہ وہی ہوا جس کی اسے توقع کی تھی۔ شاپ کے شوکیس کے پیچھے کھڑی فربہ عورت جو بیرام بے کی بیٹی تھی، ایک دم سے کیتری رکھ کے اس کی جانب آئی۔ ماتھے پر بل تھے اور آنکھوں میں چبھن۔ کیا چاہیے آپ کو؟ ماہر اس وقت تک شاپ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ درمیان میں 2 اسٹیپس تھے اور اوپر شاپ اور اونچائی پر کھڑی تھی، اس لیے اس کا قد ماہر سے اونچا لگ رہا تھا۔ مجھے بیرام بے سے بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا، کوئی تمہید نہیں، کوئی تعارف نہیں۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ الفاظ بھی اسی کا منہ ہی کے تھے کہ پیچھے کسی ڈرٹی کچن سے ایک فربہ سا بیرام آفندی نکلتا دکھائی دیا۔ عورت نے چہرہ نہیں موڑا، آہٹ پہ سمجھ گئی کہ جھوٹ پکڑا گیا، بس آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پھر سینے پر بازو لپیٹ کے ماہر کو انہی تن نگاہوں سے دیکھے گی۔ ماہر نے سر کے خم سے ان کو سلام کیا۔ فربہ آدمی قدم قدم چلتا اپنی بیٹی کے برابر آن کھڑا ہوا۔ ایک نظر ماہر کو دیکھا، جیسے فوراً ہی پہچان گیا ہو۔ خوشگوار مسکراہٹ سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ماہر اس آدمی پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر اندر آیا، کرسی کھینچ ٹانگ پر ٹانگ جما کے بیٹھا۔ اس دوران نظر مسلسل ان پر جمی تھی جو بار بار اپنی بیٹی کو دکھاتا تھا۔ میں اس آدمی کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جس کو آپ نے مالا کے بچے کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ دونوں اب لوہے کی کرسیوں پر اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ کرسی سخت اور غیر آرام دہ تھی اور ان دونوں کے تاثرات اس سے بھی کہیں زیادہ غیر آرام دہ تھے۔ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں اور وہ پرانی بات ہو چکی ہے، کہتے ہوئے بیرام بے نے چہرہ موڑ کے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر واپس ماہر کو۔ بیٹی اس طرح ماہر کو گھورے جا رہی تھی۔ کم از کم مجھے وہی بات دوبارہ بتا دیجئے جو آپ نے اس روز کشمالہ کو بتائی تھی۔ آدمی نے خشک لبوں پر زبان پھیری، تھک نکلا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ شاید میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، شاید وہ میرے ذہن کی اختراع تھی، لیکن آپ نے، بابا نے کہا نا کہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے کچھ یاد نہیں کیا۔ کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ اب آپ ہمارا پیچھا چھوڑ سکتے ہیں؟ محترمہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے باپ سے بات کروں اور اس دوران آپ خاموش رہیں۔ کیا آپ اتنا کر سکتی ہیں؟ میرے بابا نے جو بھی کہا، اٹینشن لینے کے لیے کہا، اب وہ اس پر شرمندہ ہیں۔ ساتھ ہی باپ کو گھورا جس سے نگاہیں جھکا دی اور واپس ماہر کو دیکھتا۔ اب وہ حلفیہ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے اس روز کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ماہر غور سے بیرام بے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار نگاہیں جھکاتے، پھر ڈرتے ڈرتے اپنی بیٹی کو دیکھتے، پھر ماہر کو آنکھوں میں بے چارگی تھی، بے بسی۔
آپ نے کہا تھا کہ آخری دفعہ جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا، سنہرے بالوں والے دراز قد لڑکے کو، تو اس نے آپ کو دیکھ کر کوئی اشارہ کیا تھا جس سے آپ کو یوں لگا جیسے اس نے آپ پہ کوئی جادو کیا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس نے ایسا کچھ کیا تھا؟ ماہر کی آواز میں بے تابی در آئی۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ لڑکا کسی کے اوپر آنکھوں ہی آنکھوں میں چٹکی بجا کے جادو کر سکتا تھا یا نہیں؟ بہرام بے نے تھوک نگلا۔ بیٹی اب گردن موڑ کے انہیں گھورے جا رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے ماہر کو دیکھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، میں نے یوں ہی توجہ لینے کے لیے کہانی بنائی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ نے کہانی نہیں بنائی تھی، نہ آپ اس شخص کو بھولے ہیں کیونکہ وہ شخص بھلایا نہیں جا سکتا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی بیٹی تیز نظر اس عورت پہ ڈالی اسی آدمی کے کہنے پہ ڈری ہوئی ہے یا کسی لالچ میں ہے۔ لیکن ماہر نے جیب سے کارڈ نکالا اور بہرام بے کے ہاتھ میں دینے لگا۔ عورت نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اسے جھپٹا چاہا، لیکن ماہر نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ کارڈ میں بہرام بے کو دے رہا ہوں اور ان کے نمبر پہ اپنا نمبر بھی بھیج رہا ہوں۔ اگر آپ کو کچھ یاد آئے تو آپ نے مجھے اس نمبر پہ کال کرنی ہے۔ اور ہاں، کارڈ زور سے ان کی مٹھی میں اڑسا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کوٹ کا کالر درست کیا۔ میں آپ لوگوں کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے مکمل سچ معلوم نہیں ہو جاتا۔ اب کہ عورت نے کارڈ جھپڑنے کی کوشش نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ ایسا ہی کرے گی، اور وہ یہی چاہتا تھا۔ بہرام بے کو اس سچ نہیں بتائے گا کیونکہ وہ اپنے حصے کا سچ پہلے ہی بول چکا تھا۔ البتہ وہ عورت شاید کسی مقام پر اسے سچ بتا دے، کیونکہ وہی تھی جس کو یقیناً علیان نے اپروچ کر کے اتنا ڈرا دھمکایا تھا کہ وہ اپنے باپ کو سچ بولنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے کارڈ دیتا تو وہ نہ رکھتی۔ البتہ باپ کی نگاہوں سے کارڈ اوچھل کرنے کے لیے وہ اسے کہیں چھپا کے رکھے گی۔ وہ اپنی کار میں بیٹھا تو اس کا موڈ کافی حد تک خراب تھا۔ بدر کا پاسپورٹ ایک ہفتے میں آ جائے گا، میں نے فیروزی نہیں پستہ کہا تھا۔ کہاں چلے سر؟ اور دل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے آفس چلنا ہے، وہ جواب میں اتنی برہمی سے بولا کہ اور دل نے جلدی سے سٹارٹ انجن کیا اور بٹن دبایا۔ یہ کبھی ہوتا تھا کہ ماہر فرید اتنے خراب موڈ میں دکھائی دیتا۔ عام طور پر اس کے سنجیدہ ایٹیٹیوڈ کو آفس میں کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں لوگ سرگوشیوں میں اسے سائیکوپیتھ ود ڈالرز بھی کہہ دیتے تھے، اور ماہر بے کو پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی اس کے چہرے کی رنگت دیکھ کے سب سہم جاتے، ایسے کہ کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اور ذل جانتا تھا کہ آج وہی دن ہے، اس لیے کار کو سڑک پر ڈالتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے شبنم کو ریڈ الرٹ کا میسج کر دیا۔ اس طرف رش ہے کیا میں؟ اور دل نے تھوک نکلا اور بیک ویو مرر میں سے دیکھا۔ جہانگیر سے چلا جاؤ، ڈرائیو کرو اور دل جہاں سے بھی کرو۔ اور وہ باہر دیکھتے ہوئے ٹائی ڈھیلی کرتا بیزار ہوا تھا، اور دل نے جلدی سے سر ہلایا اور اپنے بھرے بھرے ہاتھوں کو سختی سے اسٹیئرنگ پر جما لیا، کیونکہ اس مقام پہ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ کار کتنے ہی منٹ رہائشی کالونیوں کے اندر سے بہتر راستہ ڈھونڈتے ہوئے کیف کی عمارت تک بڑھتی گئی۔ جہانگیر ایک خوبصورت علاقہ تھا، ریزیڈینشیل، پرسکون، اور دل کسی شارٹ کٹ کے چکر میں ایک اسٹریٹ سے گزرا جہاں مختلف رنگوں کے سنگل سٹوری گھر بنے تھے، جن کے چھوٹے باغیچوں کے باہر سفید پکٹ فینس لگی تھی۔ اسٹریٹ کے دہانے تک آتے ہوئے گوگل میپ نے اردل کو بتانا چاہا کہ وہ غلط راستے جا رہا ہے۔ اردل نے کار کی رفتار سست کر دی اور فون پر جھکا میپ کو زوم آؤٹ کر کے درست راستہ دیکھنے لگا۔ ماہر کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ کار کے پہیے سست ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ چڑ کے اردل سے کچھ کہتا، نگاہیں وہیں ٹھہر گئی۔ گلی کے دہانے کا گھر اس کے سامنے تھا۔ سفید باڑ 3 اطراف میں لگی تھی۔ ایک باغیچہ جس کے کونے میں بوگن ویلیا کا ایک درخت تھا، جامنی پھولوں والا درخت جس نے جھک کے باغیچے کے کونے پر سایہ کر رکھا تھا۔ گھر کی عمارت لکڑی کی تھی، دیوار گیر سفید کھڑکیاں، بہت سے سبز گملے، اور دل جلدی میپ میں راستہ درست لگائے فون سیٹ کرنے لگا تھا۔ ڈرتے ڈرتے بیک ویو مرر میں ماہر کو دیکھا۔ جانتا تھا کہ ابھی اسے ڈانٹ پڑے گی، لیکن خلاف توقع ماہر فرید کہیں اور گم تھا۔ کوہنی کھڑکی پر جمائے مٹھی لبوں پر رکھے اس کی آنکھیں باہر لگی تھی، اور دل نے کار آگے بڑھا دی، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا کہ ماہر گردن ترچھی کیے اس گھر کو پیچھے جاتے دیکھ رہا تھا۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا، مجھے واپس جانا تھا، یہی طے ہوا تھا۔ کار کیف کی عمارت میں داخل ہوئی تو آج وہ ماہر کو پہلے سے کہیں زیادہ سرمئی لگی، جیسے اس کے سارے رنگ ہی فنا ہو چکے ہوں، جیسے بلت کی ان پراسرار عمارتوں نے سارے شہر کے رنگ چوس لیے ہوں۔ ریسیپشن کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ رکا، کونے میں رکھے گملے میں سجے پودے کو دیکھا کہ کوئی اس کو پانی نہیں دیتا۔ ریسیپشنسٹ جو ڈیسک کے پیچھے اونچے اسٹول پر بیٹھی تھی، گڑبڑا کے کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہاں یا نہ کرتی وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ جس وقت وہ مرکزی ہال میں داخل ہوا، وہاں کام کرتے ہر شخص کا سر کچھ زیادہ ہی اپنے کام میں جھکا تھا۔ شبنم بالکل دم سادے الرٹ سی کھڑی تھی۔ اسے اردو کا پیغام مل چکا تھا،
اسے کیف کے تمام اندرونی واٹس ایپ گروپس میں بھیجا چکی تھی۔ وہ شبنم کو دیکھے بغیر آفس کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ اس کے ماتھے کی تیوریاں وہ دیکھ سکتی تھی۔ ٹیبلٹ اٹھائے بے اختیار اس کے پیچھے چلی آئی۔ چائے لاؤں سر؟ کیا مجھے روز بتانا پڑے گا کہ مجھے اس ٹائم چائے پینی ہوتی ہے؟ وہ کوٹ اتارتے ہوئے اپنی میز کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں میں لاتی ہوں۔ وہ الٹے قدموں مڑ گئی۔ جب تک وہ بھاپ اڑاتی کڑک چائے کی پیالی لیے آفس میں داخل ہوئی، ماہر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلی کی، آستین اونچے چڑھائے۔ وہ ٹیشو کو میز کے شیشے سے لگا کے دیکھ رہا تھا۔ شبنم نے پیالی میز پر رکھی تو ماہر نے نگاہیں اٹھائی۔ میرے آفس کی صفائی کس کی ذمہ داری ہے شبنم؟ شبنم نے ٹیشو پیپرز کو دیکھا جس پر لگی گرد ایسے ہی نادیدہ تھی جیسے ماہر بے کے خراب موڈ کی وجہ سے، لیکن پھر بھی نگاہیں جھکا دیں۔ میں ابھی دوبارہ صفائی کروا دیتی ہوں، یعنی میں کام نہ کروں اور کلینزر اپنا کام دوسری دفعہ کرے؟ نہیں سر، آپ میٹنگ کے لیے جائیں گے تو میں کروا دوں گی۔ کون سی میٹنگ؟ شبنم ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ وہ بگڑے تاثرات سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے آج اپنا کیلنڈر نہیں دیکھا تھا؟ یہ تمام میٹنگز آج کے لیے لائن اپ ہیں۔ اس نے ٹیبلٹ کی روشنی اسکرین سامنے کی۔ میں نے ایک نظر سے اس کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ اس کا موڈ جتنا خراب ہو وہ میٹنگز بنا کسی وجہ کے کینسل نہیں کر سکتا تھا۔ ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ ماہر نے ٹائی مزید ڈھیلی کی، کمپیوٹر اسکرین آن کی، پھر جھک کے تیسرا دراز کھولا، سگار باکس کو ایک نظر دیکھا اور دراز واپس اتنی زور سے بند کیا کہ ٹھک کی آواز آئی۔ بے اختیار کنپٹی مچھلی اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ بدمزہ تھی وہ، شدید بدمزہ۔ ماہر بے نے بیزاری سے اسے پرے کر دیا۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا؟ مجھے واپس جانا تھا، یہی طے ہوا تھا۔ دستک ہوئی اور دروازہ کھولا تو ماہر نے اکتایا ہوا چہرہ اٹھایا۔ چوکھٹ میں عمار کھڑا دکھائی دے رہا تھا اور اس کے پیچھے بکھلائی ہوئی سی شبنم جو شاید اسے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ آ جاؤ یار، اس نے بیزاری سے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ عمار شبنم کو ناسمجھی سے گھورتا اندر چلا آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماہر بے کی بورڈ پر ایک دھکیلا۔ اب ہو گئے تھے اس کے سارے کام، ہو نہ ہو۔ ٹیک لگائی اور اسی ناپسندیدگی سے عمار کو دیکھا۔ کیا ایمرجنسی تھی؟ بہت ضبط سے پوچھا۔ نہیں سوری سر، ایمرجنسی نہیں تھی، لیکن عمار سامنے بیٹھتے ہوئے قدرے خفیف ہوا۔ ایک بات آپ کے علم میں لانی تھی۔ دراصل اس کے تلخ تاثرات دیکھ کے عمار جلدی بتانے لگا۔ مالک صاحب نے مجھے ایک کام کہا تھا اور میں آپ کے علم میں لائے بغیر وہ کرنا نہیں چاہتا۔ سسپینس مت کریٹ کرو، جلدی بولو، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ ماہر نے میز پر رکھا ایک کمفرٹ اسٹون اٹھا کے مٹھی میں دبایا اور انگوٹھا اس پر کھدے الفاظ پر پھیرنے لگا۔ انہوں نے مجھے زیادہ سلطان کی لوکیشن معلوم کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ پھر وہ زیادہ کو کسی بھی صورت میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ زیاد سے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ واٹ ایور؟ انگوٹھا تیزی سے ٹھنڈے اور ملائم اسٹون پر رگڑے جا رہا تھا۔ چہرے پہ مزید ناپسندیدگی پھیل گئی تھی۔ میرا خیال ہے، عمار کھنکارا، میرا خیال ہے مالک صاحب چاہتے ہیں کہ ہم زیاد سلطان کا قصہ ختم کر دیں۔ ماہر کو انگوٹھا رک گیا۔ ٹھنڈا پتھر مٹی میں دبا رکھا گیا۔ بے اختیار دونوں ابرو اٹھائے۔ قصہ ختم مطلب؟ عمار نے اس بات میں آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ تو مجھے شکل سے قاتل تو نہیں لگتے عمار؟ اس نے زور سے پتھر میز پر رکھا۔ شیشے کے پتھر سے ٹکرانے کی بلند آواز آئی۔ قاتل نہیں ہوں آف کورس، لیکن کسی کو ہائر کرنا ہوگا اس کام کے لیے۔ ماہر نے بیزاری سے ٹائی کی ناٹ مزید ڈھیلی کی۔ پہلے ہی ذہن میں اتنا شور تھا اور اب جیسے سر میں درد اٹھنے لگا ہو۔ میری بات کان کھول کے سنو عمار۔ وہ آگے ہوا اور دونوں مٹھیاں میز پر رکھیں۔ تم زیاد سلطان کو تلاش کرو، ضرور تلاش کرو، لیکن مجھ سے پوچھے بغیر۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ہم قاتل نہیں ہیں۔ عمار نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ہچکچایا۔ مالک صاحب اس کی طرف سے بہت فکر مند ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر نام کے تھریٹ کو ہمیں نیوٹرلائز کر دینا چاہیے۔ جو میں نے کہا وہ تم نے سنا ہے۔ تم کسی کو مجھ سے پوچھے بغیر ہائر نہیں کرو گے۔ جب اس کی لوکیشن معلوم ہو جائے گی تو مجھے بتا دینا، مالک کو میں خود دیکھ لوں گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے سر، ہمیں زیاد سلطان کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی بیوی اور ماہر کے تاثرات دے کے گڑبڑا کے تصدیق کی اپنی ایکس وائف اور بچے کے لیے اس شہر میں موجود ہے تو ان کے جاتے ہی وہ ان کے پیچھے چلا جائے گا۔ پھر رک کے پوچھے گا کیا مالا واپس چلی گئی؟ کچھ تھا جو ماہر کے سینے میں زور سے ڈوب کے ابھرا، دل تھا یا کوئی امید، وہ اندازہ نہ کر سکا۔ البتہ تاثرات مزید کڑوے ہو گئے۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ پاسپورٹ چاہیے اس کو، پاسپورٹ آئے گا تو جائے گی نا۔ عمار کے ابرو تشویش سے اکٹھے ہوئے۔ مالا کا پاسپورٹ بھی گم ہو گیا ہے۔ ماہر کے جیسے سر سے لگی تو تلموں میں بچی، بہت ضبط سے مٹھی بھینچی۔ اسٹوپڈ، اس کا پاسپورٹ کیوں گم ہوگا؟ میں بچے کے پاسپورٹ کی بات کر رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جھلا کے اشارہ کیا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں کام کر لوں۔ عمار نے ایک لمحے کے لیے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ماہر نے پھر سے دروازے کی طرف بازو لمبا کیا تو عمار گڑبڑا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی سر، آپ کام کریں، شکریہ۔
وہ زہر خند سا کہتا اسکرین کے دوبارہ روشن کرنے لگا۔ عمار دروازے تک آیا، ڈور ناب پر ہاتھ رکھا، ماتھے پہ ابھی تک ناسمجھی اور الجھن بھری لکیریں تھیں۔ پھر ایک دم وہ واپس پلٹا اور اس نے پہلے کی ماہر میز پر رکھا کوئی پتھر اٹھا کے اسے مار دے۔ وہ جلدی سے بولا، میں سمجھا نہیں، ان بچے کا پاسپورٹ کیوں نہیں چاہیے؟ اور ماہر فرید کا جیسے آج کے دن کا سارا کام حرام ہو گیا تھا، زور سے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی، ٹھپ کی آواز آئی، پاسپورٹ کیوں چاہیے ہوتا ہے عمار؟ اس کی آواز تیز سے بلند ہوئی۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرنے کے لیے انسان کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے؟ تمہاری کامن سینس کہاں ہے؟ ایک لاوا سا تھا جو باہر نکلنے کو بےتاب تھا، لیکن یہ اس کا آفس تھا، اسے ضبط کرنا ہوگا۔ سر میں تو یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ بچے کو پاسپورٹ کیوں چاہیے جبکہ اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ہر شے خاموش ہو گئی۔ اس کا ہاتھ لیپ ٹاپ کی فولڈ اسکرین پر جم گیا اور آنکھیں عمار پہ۔ کون سے ٹریول ڈاکومنٹ؟ شہر کی ساری آوازیں، ماضی کی ساری کہانیاں سب ایک دم خاموش ہو گئیں۔ نیا پاسپورٹ تو دیر سے ہی ملے گا، لیکن ایمرجنسی ٹریول کے لیے ڈاکومنٹ تو سفارت خانے نے اس کو بنا کے دے دیا تھا۔ کس کو؟ وہ ٹکڑ ٹکڑ عمار کو چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مالا کو۔ میں خود دے کر آیا تھا 4 دن پہلے۔ مالک صاحب نے اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے مجھے ہی یہ کام دیا تھا کہ میں بچے کو ڈاکومنٹس بنوا دوں۔ مالا نے شاید ان سے کہا تھا۔ ان کے سارے اعصاب ایک دم سے تن گئے، ہر شے وہیں رک گئی۔ کیا وہ اس پیپرز پہ ٹریول کر سکتا تھا؟ آف کورس وہ ٹریول کر سکتا ہے۔ مالا خانم کو پاسپورٹ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کو کینیڈا میں بھی یہی ڈیلیور ہو جائے گا، بلکہ یہاں تو زیادہ دیر لگے گی۔ وہ آج بھی واپس جا سکتی ہے۔ اس نے غائب دماغی سے سر کو خم دیا۔ عمار چند لمحے ناسمجھی سے دیکھے گیا۔ ماہر نے ایک دفعہ بھی پھر بازو دروازے کی طرف لمبا کیا تو عمار جلدی سے خداحافظ کہتا باہر نکل گیا۔ وہ البتہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ سن، وہ آج بھی واپس جا سکتی تھی۔ اس کی روح تک سن ہو گئی تھی۔ 4 دن سے اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹس موجود تھا جس پہ وہ اپنے بیٹے کو واپس لے جا سکتی تھی، لیکن وہ نہیں گئی۔ اس نے چائے کی ٹھنڈی پیالی ہونٹوں سے لگائی۔ اب وہ بہت بدمزہ نہیں رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین اونچی کی، وہ روشن ہوئی تو جیسے بہت کچھ روشن ہو گیا۔ 4 دن سے اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹس تھا، لیکن وہ واپس نہیں گئی تھی۔ وہ میٹنگ کے لیے اٹھ کے کانفرنس روم میں جا رہا تھا جب شبنم کلیج کو لیے آفس کے دروازے تک آئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ کل کروا لینا، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ شبنم نے تعجب سے ماہر کو دیکھا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں اب ظاہر ہو چکی تھیں اور ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ موجود تھی۔ مغرب کے قریب جب شہر میں جامنی اندھیرا پھیل رہا تھا اور وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہا تھا تو اردل نے بیک ویو مرر میں سے دیکھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، روشن تھا۔ اسی راستے سے چلو جس سے ہم صبح آئے تھے۔ اب کہ اردل نے پوری گردن موڑ کے اسے دیکھا، جہانگیر سے ذہن میں اس نے جمع تفریق کی، کیوں واپسی کا سفر بہت طویل ہو جائے گا؟ سر، واپسی کا سفر طویل نہیں ہوتا۔ جب کار اسی کالونی میں پہنچی تو اردل نے خام خواہ رفتار سست کر دی۔ ساتھ ہی وہ گاہے بگاہے بیک ویو مرر میں ماہر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری توجہ سے اس گھر پر آنکھیں جمائے ہوئے تھا جس کے جامنی پھول دم توڑتی شام میں دمک رہے تھے۔ صبح اس گھر کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہوں میں وہ نہیں تھا جو اس وقت موجود تھا۔ اردل نے رفتار بڑھائی۔ اتنے سال سے وہ ماہر فرید کا ڈرائیور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ واپسی کے سفر میں جہانگیر سے گزرنا اس گھر کے لیے ضروری تھا۔ کیوں ضروری تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا، نہ اسے جاننے کی اجازت تھی۔